ما من نبی بعث اللہ فی امتی قبلی، مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے، اللہ نے اس کو امت میں بھیجا، الا کان لہ فی امتی، مگر اس کی امت میں حواریون حواری۔ میرے بھائی محمد رسول اللہ کے حواری آپ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے، باہر جھک مارنے والے بہت کچھ بھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن آپ کا کہنا کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے آپ گویہ ہے، آپ گانا بجا رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کو گانے پہ لگا دیا، ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد بن کے گانا سیکھتے، اس کے بعد آپ نے تبلیغ میں توبہ کر دیا، آپ توبہ کے، لیکن آپ کا سلسلہ گانوں کا وہ چل رہا ہے، تو کیا یہ گناہ آپ کو ملیں گے؟ فرماتے اگر آپ کی سچی توبہ ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا، وہ گناہ اب رک گیا، آپ سے رک گیا، ان کو ہوگا، وہ سلسلے کو چلا رہے ہیں لیکن آپ نے اسی طرح آپ نے کسی کو ہدایت پہ لگا دی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن آپ کا خاتمہ خود ایمان پر، اگر آپ مرتد ہو گئے تو آپ کو بھی یہ ملے گا، ان کو تو ثواب ملے گا لیکن آپ کو نہیں ملے گا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اڑے منڈیا سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اے جی، اس لیے کہ صحابہ تو مشرک تھے، ابتداً تو مشرک تھے، لیکن شرک کو چھوڑ انہوں نے کتنے قتل کیے، کتنے لوگوں کو گمراہی پہ لگا دیے، لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگے توبہ کر دیا، توبہ قبول ہو گئی، اب ان کے لیے ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب، یہ نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے گناہ پہ لگا دیا تو وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا، ایک یہ کہ بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، اسلام مسافر ہو کر کے ظاہر ہوا، مسافر تنہا اکیلا، اسلام بھی اکیلا اس طرح آیا ہے، وسیعود کما بدا، اسی طرح واپس لوٹے گا جس طرح ظاہر ہوا، وطوبى للغرباء، پر ان غریبوں کے لیے، ان غریبوں کی وضاحت آگے کی ہے، وهم الذين يصلحون، جو کہ مسافرین کے لیے، غریبین کے لیے، الذين يصلحون، جو ٹھیک کر دیتے، ما افسد الناس، لوگوں نے جو گڑبڑ پیدا کی، بدعات کو ٹھیک کرتے۔ اسلام ظاہر کی بے کسی کی حالت میں آیا تھا، مسافر تنہا، اور لیکن اللہ پاک نے اس کو پھیلایا، اور آخر میں چلتے چلتے گمراہی جائے گی، تبھی تو قیامت آئے گی، اسلام اس طرح مظلوم ہوگا۔ منڈیا کچھ فرق پڑ گیا؟ اور غریب اصل میں مسافر ہے، لیکن جو لوگ دیندار بنتے ہیں نا، تو پھر علاقے والے، گاؤں والے ان کو نکالتے ہیں اپنے علاقے سے، تو وہ بھی تو مسافر بنتے ہیں، سمجھتا؟ غریب تو کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یا غریب اصل مسافر، لیکن جو لوگ دین پر چلتے ہیں تو لوگ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ ہوا ہے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا اذیتیں آئیں، ہمارے حضرت اقدس عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ پر کیا، مولانا علامہ علی محمد حقانی، مولانا خالد سومرو رحمۃ اللہ علیہ کے والد خالد سومرو کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہوا۔ مفتی محمود کو اسمبلی سے اٹھا کر کے پھینکا گیا، یہ تو ہوتا ہے ہمارے سارے اکابرین نے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو بھی ذبح کیا، ذبح نہ کر سکے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، سمجھے؟ بڑی بڑی کوششیں سب کے لیے ہوئی، تسی دے ہو یا کسی اور علاقے بچوں یہ جی منڈیات۔ تو غریب مسافر تو میں نے عرض کیا کہ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کو نکال باہر کر دیتے ہیں، ان کو۔ بدل اسلام و غریباً، اسلام ظاہر ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ بدا الاسلام، اسلام کی ابتدا مسافرت کی حالت میں اکیلے ہی، اور وسیعود کما بدا، تو بدا یبدو محموز اللام بھی پڑھ سکتے ہیں اور ناقص واوی بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل ناقص واوی، کما بدا فتح الغربہ۔ وعنہ ابو ہریرہ سے قال قال رسول اللہ ان الایمان لا یارز الی المدینہ، ایمان سمٹ جائے گا، مدینہ کی طرف چلا جائے گا، کما تارز الحیۃ الی جوہریہ، جیسے کہ سانپ بھاگتا ہے اپنے بل کی طرف، سوراخ کی طرف۔ سانپ بہت مشہور ہے اس کا بھاگنا اپنے سوراخ اور بل کی طرف، ایمان ہر طرف سے چلا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ دجالی فتنے جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت دنیا ایمان نہیں بچے گا، مدینے میں بچے گا، یا آخر زمانے میں لوگ بھاگ بھاگ کر کے مدینے چلے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ لوگ بعض مدینے کو چھوڑ کر کے شام جا رہے ہیں، ارے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہو جائے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا حج کے کہ حج مجھ پر فرض ہے، تو حج کے لیے آپ مدینے سے باہر نکلے۔ دنیا جہاں کے لوگوں نے امام مالک کو دعوتیں دی، لیکن امام مالک مدینے سے باہر نکلا نہیں۔ فرمایا کہ میرے نبی
نے یہاں ہجرت کر کے، یہ دارالہجرت ہے نبی کی، ہجرت بھی یہیں کی، میرے نبی کا وصال بھی یہیں ہوا، میرا نبی دفن بھی ہے، امام مالک ادھر زندہ رہے گا، مرے گا ادھر، دفن بھی یہیں ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ منڈیا مسجد نبوی میں جن کا درس ہو، آپ اپنے حضرت کے لیے دعا کریں، مولانا مکی صاحب کے لیے۔ مولوی منظور پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، مکی صاحب سے زیادہ محنت کر رہا ہے، لیکن کہاں مکی کہاں منظور۔ اللہ پاک نے ان کو حرم میں بٹھایا، مسجد حرام میں۔ پہلے ہمارے حضرت اقدس مولانا مدنی تھے، مدنی کے بعد وہ مسجد نبوی میں، لیکن یہاں یہ ہماری بلوچ برادری، ان کے والد صاحب تھے، اب حضرت آ گئے، حضرت کے بعد کوئی ہمارا ہے نہیں۔ غیر مقلدین ایسے انتظار میں، شافعیہ کے درسوں میں لوگ نہیں ہوتے، مالکیہ کے نہیں ہوتے، غیر مجلدین کے درسوں میں نہیں ہوتے، مکی صاحب پھر رشی سمجھتا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی نیک نامی ہے، دیوبندیوں کی نیک نامی ہے، حنفیہ کی نیک نامی ہے۔ اللہ زندگی دے دے غریب کو، بہت حالت خراب ہے، آپ لوگ خصوصی دعا فرمائیں۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، فرمایا کہ یا اللہ مجھے کسی طرح بتا دو کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، مجھے طویل عمر دے دو، پتہ چلے، تاکہ میں مسجد نبوی میں حدیث پڑھاؤں، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یا اللہ حضرت اسرائیل سے میری ملاقات کرا دے۔ اسرائیل علیہ السلام رات کو آ گیا، السلام علیکم، تسو کے اسرائیل ہے سنگر آگلے دے، یار مجھے بتاؤ اسرائیل میری عمر کتنی ہے؟ اسرائیل نے فرمایا ودر سلور پنزا، السلام علیکم، زیروان مخبر زائتے، چلا گیا۔ آیا میں سنوں؟ امام مالک صبح کو اٹھا کہ اس نے تو مجھے پریشان کر دیے۔ امام مالک نے کہا کہ بھائی کتنے دن؟ اس نے کہا یہ ودر سلور پنزا، چلا گیا۔ امام مالک حیران ہو گیا، پتہ نہیں کہ 5 کہہ کر کے چلا گیا، 5 گھنٹے مرادے، 5 دن مرادے، 5 ہفتے مرادے، 5 مہینے مرادے، 5 سال مرادے، یک نہ شد 2 شد، مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ اپنے 2 شاگردوں کو کہا کہ یار مجھے تعبیر معبیر کچھ بھی پتہ نہیں، محدث تو ہوں، لیکن جا کر ابن سیرین سے پتہ کرو کہ میرے خواب کی اس کی میرا نام نہیں بتانا، میری بدنامی ہوگی۔ ابن سیرین بالکل مولوی منظور کی طرح مذاقی تھا، میرا نام نہیں بتانا، اگر رونا ہے تو حسن بصری کے پاس جاؤ، اور مذاق سننا ہے تو ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ اس لیے آپ نے فقہاء نے مشہور کیا جالس الحسن اب ابن سیرین۔ توضیح تلوی میں پچھلے سال پڑھا، پھر میرے چہرے کو دیکھ رہے، کچھ والا بڑھ گیا، میرا نام نہیں لینا۔ شاگردوں کو کہا، دونوں گئے، انہوں نے کہا سرکار دور سے آئے ہیں، ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، اسرائیل سے پوچھا میری عمر کتنی، اسرائیل نے کہ یوا دو در سلو پنزا، چلا گیا۔ وہ بندہ بہت پریشان ہے، بہت بڑا بندہ ہے، پریشان ہے کہ 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال کیا مراد ہے؟ حضرت ابن سیرین نے فرمایا وہ بندہ بتا دو، وہ کون ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بندے کو چھوڑو، آپ تعبیر بتا دو۔ فرمایا بندہ بتاؤ۔ کہا کہ بندہ ہم نہیں بتا سکا، بندہ بتاؤ۔ بندہ نہیں بتا سکا، بندہ بتاؤ، پھر جاؤ۔ کہا بندہ نہیں بتا سکا، حضرت تعبیر بتا۔ فرمایا تم اس کو چھپاؤ زمین کے نیچے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ امام محمد ہے، امام مالک ہے۔ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا اسرائیل کے ساتھ اس طرح لاڈ کے ساتھ اسرائیل کو خواب میں دیکھنا، ملک الموت کو، اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت میری نگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک محدث اعظم ہوگا، امام مالک اس کو کہتے۔ امام مالک کو بولو چھپ تو زمین کے نیچے، میں تجھے باہر نکالوں گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کی چھپانے کی سزا کہ میں نے آپ کو باہر کر دیا۔ اب مسئلہ آپ کی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ حضرت نہ 5 گھنٹے، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینہ، نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت اسرائیل نے بتایا کہ مجھے کسی عمر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفوا یہ 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہو کہ مزے سے کام کرو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
سمجھتا ہے؟ ارے یار ہم بھی امام مالک کے اولاد ہے یار، کام تو کر رہے ہیں، سمجھتا ہے؟ ایمان آخر میں سمٹ کر کے مدینہ چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین آخر میں مدینہ ہجرت کر کے جیسے حضرت محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، مہاجر مدنی، دفین البقیع، بقیع کے اندر دفن ہے۔ چلیے گا آپ لوگ بڑے لوگ، ان الایمان لا یارج الی المدینہ، مدینہ کی طرف سمٹ کر کے جائے گا، کما تارج الحیۃ الی جوہرہا، جیسے اپنے بل کی طرف سانپ دوڑ کر کے چلا جاتا ہے، ٹھکانہ پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ قرب قیامت کے موقع پر ہوگا یا دجالی فتنوں کے دورہ ہوگا۔ وسنذکر حدیث ابی ہریرہ ضرور ما ترکتم فی کتاب المناسک، یہ حدیث ابو ہریرہ کی، وہ حدیث معاویہ و جابر، دو حدیثیں اور معاویہ اور جابر کی، لا یزال امتی یا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، میرے امت کے اللہ پر ایک جماعت مستقل حق پر فائز رہیں گے۔ ان حدیثوں کا تذکرہ ہم کریں گے فی باب ثواب هذه الامت، باب الثواب هذه الامت، اس باب کے اندر، اور یہ باب آئے گا مشکات جلد ثانی کے اندر، سمجھ شریف میں انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثانی عن ربیعۃ الجرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتي نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس آیا گیا، یعنی کوئی آنے والا آ گیا، فقیل لہ، نبی سے کہا گیا کہ لتنم عینک، یعنی فرشتہ آ گیا، کوئی آ گیا، فقیل لہ، کہا گیا لتنم عینک، چاہیے کہ تیرے آنکھیں سو جائیں، ولتسمع اذنک، تیرے کان سن لے، ولیعقل قلبک، تیرے دل یہ کہ سمجھنے والا۔ قال فنامت عینی، میری آنکھیں سن گئی، وسمعت اذنای، میرے کان سن رہے، وعقل قلبی، میرا دل یہ ہے کہ سمجھ رہا ہے۔ قال فقیل علی، پھر مجھے کہا گیا، سیدن، ایک سرکار ہے، بنا دارن، جس نے کوئی گھر بنایا، فصنع فیہ مادبتن، اور اس میں مادبتن دعوت کھانے کی دعوت تیار کر کے رکھا، وارسلت داعیاً، کسی دائی کو بھیجا، فمن اجاب، جاؤ، دائی کو کہا کہ جاؤ بلاؤ اس دسترخوان کی طرف اور اس طعام کی طرف، فمن اجاب الداعی، جو دائی کی بات کو مان لے گا، قبول کرے گا، دخل الدار، گھر میں داخل ہو جائے گا، واکل من المادبت، اس کھانے سے کھائے گا، مادمہ دعوت کام کھانا، ورضی عنہ السید، اور سرکار بھی راضی ہو جائے گا، ومن لم یجب داعی، اور جو دائی کی بات نہیں مانے گا، لم یدخل الدار، گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، ولم یاکل من المادبت، کھانے سے کھا نہیں سکے، وسخط علیہ سید، و سرکار اس پر ناراض ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ پہلے بھی آپ کے سامنے، قال فاللہ هو السید، سید اللہ ہے، جنت اس نے تیار کی ہے، کھانے فروٹ، وہ محمد دائی، محمد دائی، والدار الاسلام، اور وہ دار اسلام۔ دیکھیے پہلے دار سے جنت مراد لیا، اور آج یہ ہے کہ دار سے اسلام مراد ہے۔ آپ کو یاد ہی نہیں کہ یہی حدیث پہلے گزری تھی، لیکن وہاں الفاظ رکھتے ہیں، تو آپ کہتے دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جنت مسبب ہے اور اسلام اس کے لیے سبب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا یہاں اسلام مراد لیا، وہاں مسبب مراد لیا، یہاں پر سبب مراد لیا۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بدھ کا دن ہے، کل جمعرات، پرسوں تو ویسے چھٹی ہے۔ منڈے آئے تھے ہو یا کہ خیال کر لینا، یہ جو کالے کپڑے والے، ان میں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے جلوسوں میں، ان چیزوں میں نہ جاؤ، دور رہا کرو، سمجھے؟ جامع فاروقیہ کے طلباء گئے، 6-7 طلباء کو ایک ساتھ انہوں نے شہید کر دیا، اور جامع رحمانیہ کے اندر ایک مرتبہ گھس گئے، 8-10 طلباء کو انہوں نے گولیوں سے اتار دیا۔ تو اس لیے یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کیوں ان خنزیروں کے پاس، یہ پکے مرتد ہے، ان مرتدوں کے پاس ان کو جانا اور ان کو دیکھنا، اللہ کے بندے۔ وہ سرکار سردار جو ہے نا اللہ ہے، اور محمد دائی ہے، والدار الاسلام، والمادبۃ الجنت، اور مادبہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جنت ہے، سمجھے؟ رواہ الدارمی، اور وہاں بتایا تھا کہ مادبہ جنت کے کھانے ہیں، رواہ الدارمی۔ وعن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم متکئ علی اریقتہ، اشرقت نفسي بنور من فؤادي